حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ آج ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اسلام کا ایک رکن جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس رکن کو ادا کرنے کے لیے دن بھی مخصوص ہیں اور جگہ بھی مخصوص ہے۔ ہر جگہ وہ رکن ادا نہیں ہوتا، بلکہ خاص جگہیں ان کے لیے مقرر ہیں اور دن بھی ان کے لیے خاص ہیں۔ تو آج پہلی ذی الحج کی تاریخ ہے، اور یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اسی مناسبت سے، اسی تعلق سے پڑھی ہے، کیونکہ لوگ کافی حج کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ جا بھی رہے ہوں گے۔ تو آج ہم اللہ کے گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا اور حج کا ذکر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عرض و معروض کرنا، ہماری یہ باتیں کرنا، سننا سنانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اللہ ہماری قسمت کے اندر بھی حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بَبَکَّةَ مُبَارَکًا، بے شک سب سے پہلے لوگوں کے لیے، جو لوگوں کی عبادت کے لیے زمین پر مکان بنایا گیا، وہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف ہے۔ یعنی جو بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، یہ تمام روئے زمین سے سب سے پہلے یہ خانہ کعبہ بنیا تھا۔ اس وقت زمین پر انسان بھی نہیں آیا تھا، آدم علیہ السلام کی ابھی تک پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ سب سے پہلے یہ زمین جو تھی یہ پانی ہی پانی تھا، اور رب کا عرش جو تھا اس پانی کے اوپر تھا، جیسے خدا خود فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا اس وقت عرش جو تھا پانی پر تھا۔ اور جہاں آج خانہ کعبہ ہے یعنی بیت اللہ شریف ہے، یہاں رب کا عرش تھا، اور قدرت سے، رب کی قدرت خدا بندی سے یہاں پانی کے اندر جاگ پیدا ہوئی، اور پھر اس جاگ کو شمالاً جنوباً مشرق و مغرب پھیلا دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے وہ زمین بنی۔ تو یعنی کہ خانہ کعبہ جو ہے تمام زمین کے سنٹر میں ہے۔ اگر ساری زمین کو ناپا جائے تو خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف جو ہے یہ بالکل وسط میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے، سنٹر میں آتا ہے۔ اور پھر یہ زمین بنی اللہ کے حکم سے۔ تو جب اللہ نے، اس وقت ابھی تک انسان بھی نہیں آیا تھا، پھر اللہ جل مجدہ نے آسمانوں پر بھی فرشتے رب کے ہوئے، اور رب نے کچھ زمین پر فرشتے بھیجے۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آسمانوں کے فرشتے تھے وہ بیت المعمور، وہاں جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اس قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس قبلے کا طواف کرتے تھے، اسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو زمین والے فرشتوں نے رب سے عرض کیا کہ مولا، ہمارے لیے بھی زمین پر کوئی قبلہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کا طواف بھی کریں اور اس کی طرف متوجہ ہو کر تیری عبادت بھی کریں، تیری تسبیح و تعلیل بھی بیان کریں۔ اللہ جل مجدہ نے پھر ان فرشتوں سے فرمایا کہ بالکل بیت المعمور کے نیچے بالکل وسط میں ایک گھر بناؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے، فرشتوں نے بیت المعمور کے بالکل نیچے، جہاں یہ سب سے پہلے جاگ پیدا ہوئی، جہاں اللہ کا عرش تھا، اس جگہ
اللہ جل فرشتوں نے ایک گھر بنایا، بیت اللہ کی تعمیر کی، اس لیے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلے جو زمین پر گھر بنا وہ بیت اللہ شریف ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے سفید موتیوں سے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا سب سے پہلے، اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنا صاف اور شفاف اس کی دیواریں تھیں کہ اندر والا بندہ باہر والے کو دیکھ لیتا تھا، باہر والا اندر والے کو دیکھ لیتا تھا، اتنا صاف اور شفاف اس کی دیواریں تھیں۔ سب سے پہلے یہ گھر بنا۔ تو پھر فرشتے جو تھے اس خانے کعبے کا طواف کرتے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے، رب کو یاد کرتے۔ ابھی تک انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے فرمایا سب سے پہلے گھر جو بنا زمین پر وہ اللہ کا گھر تھا، یعنی بیت اللہ شریف تھا۔ پھر اللہ جل مجدہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ جل مجدہ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میرے گھر کو از سر نو تعمیر کرو، دوبارہ بناؤ۔ اور فرشتوں سے حکم فرمایا گیا کہ اے فرشتوں، تم نے آدم علیہ السلام کو پتھر لا کر دینے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنے اتنے وزنی پتھر فرشتے لا کر دیتے تھے جو آج کل کے 30 آدمی بھی اس پتھر کو نہیں لا سکتے تھے، اتنے وزنی پتھر۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اس خانے کعبے کو دوبارہ بنایا، اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ جب آدم علیہ السلام نے خانے کعبے کی تعمیر کر لی، اس کو بنا لیا، تو اللہ جل مجدہ نے کہ حکم سے آدم علیہ السلام نے اس خانے کعبے کا طواف کیا اور رب کی عبادت کی، تو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا یا آدم قضیت نسکک، اے آدم تو نے حج کے طریقے اپنا لیے، تو نے حج کر لیا میرے گھر کا؟ عرض کیا نام یا رب، اے مولا ہاں۔ رب نے فرمایا فصل حاجت کا تو تک، اے آدم اب تو سوال کر، تیرا سوال پورا کیا جائے گا، تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو نے میرے گھر کو بنایا ہے، اس کا طواف کیا ہے، مناسک حج ادا کیے ہیں، اب تو سوال کر۔ کان فصل حاجت کا تو، اے آدم تو اب سوال کر، مجھ سے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو نے حج کر لیا، میرے گھر کا طواف کر لیا ہے، تو اب سوال کر، تیرا سوال پورا کر لیا جائے گا۔ عرض کیا ہے میرے مولا حاجت ان تغفر لی ذنبی و ذنب ولدی، عرض کیا مولا میری حاجت یہ ہے، میری دعا یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری تیری بارگاہ میں عرض و معروض یہ ہے کہ تو میرے گناہ معاف کر دے اور میری اولاد کے بھی گناہ معاف کر دے۔ مولا میرے گناہ بھی اور میری اولاد ہوگی، ان سے بھی غلطی ہوں گی، تو ان کو معاف فرما دے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، جب تو نے طواف کیا تھا تو میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، باقی رہا تیری اولاد۔ فمن عرفنی وآمن بی وصدق رسلی وکتابی غفرنا لہ ذنبہ، کہ اے آدم علیہ السلام جب تیری اولاد آئے گی تو جس نے مجھے پہچان لیا، میری معرفت حاصل کر لی اور مجھ پر ایمان لے آیا اور اس نے میرے رسولوں کی تصدیق کی، میری کتابوں کو اس نے مان لیا، تو میں اس کے بھی گناہ معاف کر دوں گا۔